السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے لاہور کی آخری رات۔ یہ حقیقت پر مبنی ایک چھوٹی سی پیاری سی کہانی۔ 1946 کا سال تھا۔ لاہور اپنی رونقوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرانی انالکری کی گلیاں روشنیوں سے جگمگاتی تھیں۔ شاہ عالمی بازار میں خریداروں کا ہجوم رہتا اور ریلوے اسٹیشن پر دن رات لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی، مگر ان سب کے بیچ فضا میں ایک عجیب سا خوف تیر رہا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی: ہندوستان تقسیم ہونے والا ہے۔ یہ خبر کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، کچھ کے لیے فکر کا۔ مسلمان اپنے نئے وطن کے خواب دیکھ رہے تھے، ہندو اور سکھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر عام آدمی کے لیے یہ سب اتنا سادہ نہیں تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کل کی روٹی کہاں سے آئے گی۔ انہی عام آدمیوں میں ایک نوجوان بھی تھا، عبدالکریم۔ عمر مشکل سے 25 سال ہوگی، رنگ سانولا، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ پیشے سے وہ کتابیں بیچنے والا تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر اس کا چھوٹا سا ٹھیلا لگتا، جہاں پرانی اور نئی کتابیں سجی ہوتی۔ وہ گھنٹوں دھوپ اور گرد میں بیٹھ کر گزر بسر کرتا۔ عبدالکریم کی زندگی آسان نہ تھی۔ باپ کئی سال پہلے فوت ہو گیا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، دوائیں مہنگی تھیں، اور ایک چھوٹا بھائی تھا، رشید، جو اسکول جاتا تھا۔ عبدالکریم کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ رشید پڑھ لکھ کر ایک دن ڈاکٹر بنے۔ وہ کہتا، میرے حصے کی زندگی مزدوری میں گزر جائے، مگر رشید علم کی روشنی میں جیے، یہی میرا خواب ہے۔ کتابیں بیچنے کے دوران وہ خود بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا، اگرچہ اس نے باضابطہ تعلیم زیادہ نہ حاصل کی تھی، مگر الفاظ سے محبت تھی۔ گاہک جب کم ہوتے تو وہ کتاب کھول کر بیٹھ جاتا اور لفظوں کی دنیا میں کھو جاتا۔ لاہور کے ادبی حلقوں میں ان دنوں ایک نام گونج رہا تھا: سعادت حسن منٹو۔ اس کی کہانیاں دل کو چیر کر رکھ دیتی تھیں۔ کوئی کہتا، منٹو بہت کڑوی حقیقت بیان کرتا ہے، کوئی کہتا یہ فحش لکھتا ہے، مگر سچ یہ تھا کہ وہ وہی لکھتا تھا جو لوگ دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے، مگر کہنے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن عبدالکریم کے ہاتھ ایک پرانی کتاب لگی۔ اس میں منٹو کی کہانیاں تھیں۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور پڑھتا رہا۔ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، کبھی دل میں عجیب سا جوش پیدا ہوتا۔ صبح اس نے ماں سے کہا، امی، یہ منٹو بھی شاید ہماری ہی کہانی لکھتا ہے۔ غربت، محنت، خواب، سب کچھ جیسے میری زندگی سے لیا گیا ہو۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، لفظوں کی طاقت بڑی ہے، ایک دن تیرا بھائی بھی پڑھے گا تو وہ بھی لوگوں کی زندگیاں سنوارے گا۔ یہ الفاظ عبدالکریم کے لیے دعا بن گئے۔ 1947 قریب آ رہا تھا۔ سیاسی جلسے جلوسوں نے لاہور کی فضا بدل دی تھی۔ مسلمانوں کے نعرے بلند ہوتے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہندو اور سکھ اپنے اپنے خدشات بیان کرتے۔ فضا میں ایک انجانی سی بے یقینی پھیل گئی تھی۔ شاہ عالمی کی رنگین گلیاں اب سرگوشیوں سے بھری رہتیں۔ کبھی اچانک کوئی ہنگامہ ہو جاتا، کبھی پتھراؤ، کبھی دکانوں پر حملہ۔ عبدالکریم روز کہتا، یا اللہ، یہ لاہور تو ہمیشہ ایک جیسا لگتا تھا، یہ نفرت کہاں سے آ گئی؟ ماں کہتی، بیٹا، وقت بدلنے والا ہے، دعا کرو کہ یہ خون خرابے کے بغیر گزر جائے، مگر خون خرابہ ٹلنے والا نہ تھا۔ عبدالکریم دن رات محنت کرتا، کبھی کتابیں بک جاتی تو شام کو رشید کے لیے پنسل یا کاپی لے آتا، کبھی پیسے نہ بنتے تو چپ چاپ گھر آ کر سو جاتا۔ رشید اکثر ضد کرتا، بھائی، ایک دن میں بھی کہانی لکھوں گا، تم دیکھنا میری کہانی میں غربت نہیں ہوگی۔ عبدالکریم ہنس دیتا، بس تو پڑھتا جا، میری ساری محنت تیرے لیے ہے۔ ماں بیمار تھی، کھانسی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
ڈاکٹر کہتا کہ دعاؤں کے بغیر افاقہ نہیں ہوگا، مگر دعا مہنگی تھی۔ عبدالکریم ہر رات خود کو ملامت کرتا، کیا فائدہ اس محنت کا اگر ماں کے لیے دوا نہ خرید سکوں۔ جون 1947 کی ایک شام لاہور کی گلیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ جگہ جگہ دکانیں جل رہی تھیں، لوگ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ شاہ عالمی کی پرانی گلیاں جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتی تھیں، اب دھوئیں اور چیخوں سے بھر گئی تھیں۔ عبدالکریم اپنے چھوٹے کمرے میں ماں اور بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باہر شور سنائی دے رہا تھا۔ ماں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ شہر اب وہ لاہور نہیں رہا۔ رشید روتے ہوئے بولا، بھائی میری کتابیں، میرا اسکول۔ عبدالکریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کتابیں پھر آ جائیں گی رشید، جان بچی تو علم بھی بچا لیں گے۔ رات بھر آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ صبح ہوتے ہی عبدالکریم نے ماں اور بھائی کو ساتھ لیا اور اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں، جلتے مکان تھے، خون سے لتھڑی گلیاں۔ رشید کا دل دہل گیا، مگر عبدالکریم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسٹیشن پر ہجوم تھا، لوگ پاکستان جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ ماں کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ عبدالکریم نے کہا، امی ہمت رکھو، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، وہاں نیا خواب ہوگا، نئی زندگی ہوگی۔ ماں نے کمزور آواز میں جواب دیا، بیٹا شاید میں وہ نیا وطن نہ دیکھ سکوں، مگر تو اور رشید دیکھو گے، یہی میری دعا ہے۔ یہ اس کی آخری دعا تھی۔ وہ ماں ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے ہی عبدالکریم کی گود میں دم توڑ گئی۔ عبدالکریم نے ماں کو وہیں دفن کیا اور رشید کا ہاتھ تھام کر ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ٹرین جب لاہور سے چلی تو پیچھے صرف دھواں، چیخیں اور یادیں رہ گئیں۔ پاکستان پہنچ کر عبدالکریم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کی قربانی، اپنی محنت اور بھائی کی تعلیم ہی اصل بنیاد ہے۔ اس نے رشید کو اسکول میں داخل کرایا، خود مزدوری کرنے لگا۔ رشید بڑا ہو کر واقعی ڈاکٹر بنا۔ ایک دن اس نے بھائی سے کہا، بھائی یہ سب تمہاری قربانی ہے، اگر تم کتابیں نہ بیچتے، محنت نہ کرتے تو میں آج کچھ نہ ہوتا۔ عبدالکریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، امی آپ کا خواب پورا ہو گیا، یہ ہے ہماری قربانی کا صلہ۔ یہ کہانی صرف عبدالکریم کی نہیں بلکہ ہزاروں ان ان گنت لوگوں کی ہے جنہوں نے تقسیم کے وقت اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور اس وطن کو محفوظ رکھنا ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔